بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 سے 52 کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اس کو سمجھیں گے سوال و جواب کے ذریعے سے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب و مقام یہ ہے کہ رسول اللہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ ہیں، کیونکہ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کفر اور شرک کی تاریخیاں دور ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی، جس سے کہنا چاہیے کہ عرب کی جاہل قوم بالکل انسانوں کی طرح ہو گئی کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، قتل و غارت گری، چوری چکاری سب انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ یہ ہے ان کا مقام اور منصب اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ دوسرا سوال، سورۃ الاحزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب میں طلاق کے بارے میں یہ خصوصی بیان دیا گیا ہے کہ نمبر 1 یعنی ایسی خواتین جن کے شوہروں نے نکاح کیا اور ان کو چھوا بھی نہیں، ان کو طلاق دے دی تو ان کو عدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 شوہر کو چاہیے کہ ایسی مطلقہ کا نصف مہر ادا کر کے عزت و احترام سے ان کو علیحدہ کر دیا جائے اور وہ جب چاہیں دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ یعنی ایسی خواتین جو کہ نکاح تو ان کا ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ جب چاہیں دوسری نکاح کر سکتی ہیں۔ طلاق کے بعد ان کو ان کے شوہروں کو چاہیے کہ ان کا آدھا مہر ضرور ادا کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہ نکاح جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں، وہ آپ یہ سمجھیں ایک منگنی کی طرح سے نکاح ہوتا ہے جس میں رخصتی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے خصوصی ضوابط کیا بیان کیے گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ضوابط بیان کیے گئے؟ جواب، رسول اللہ کے نکاح کے خصوصی ضوابط درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جن ازواج مطہرات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر ادا کر دیا وہ آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے تعداد میں کتنی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو ہبہ کرنے والی خواتین اگر آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، دیگر مومنوں کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3 ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ کہا کہ جتنی آپ کے ازواج مطہرات ہیں جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا، آپ کی بیویاں ہیں۔ ہبہ معنی ہوتا ہے ہبہ، وہ خواتین جو اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہیں، تحفتاً اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیچھے لگی تھی کوئی چیز، جیسے قربانی کے لیے دے دینا، اپنے آپ کو ہبہ کر دینا، مطلب کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اگر ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ نبی سے نکاح کر لیں تو آپ بغیر مہر کے، یعنی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ باقی مومنین کو اس کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ آپ خواتین کا مہر مقرر نہ کر لیں عام مومنین، تو ان کو لازمی تب وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی باریوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جو ان کی بیویاں تھیں ان کی باریاں نبی نے خود مقرر کی تھیں، اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی بیان نہ تھا۔ ایک ازواج مطہرات تھی جنہیں نبی جو تھے بہت عمر کی ہو چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ طلاق لے لے یا علیحدہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، جس کے بعد وہ نبی کی ازواج مطہرات میں رہیں اور ان کی باری جو تھی حضرت عائشہ کو مل جایا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد ہم قرآنی آیات کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، اس نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جب مومنین دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ترجمہ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، ورنہ ان کے تکلیف دینے والے نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی کافی اور کارساز ہے۔ یعنی کہ منافقین، جب اس نکاح کی بات ہو رہی تھی تو منافقین نے بہت ساری باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کرا کہ کافروں اور منافقوں جیسے ان کی باتوں کو مت سننا۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے جایا جائے، اور اللہ مومنوں
پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں پہ مہربان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا قرآن کی آیات کے ذریعے کہ دیکھو اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں اور ترقی کریں زیادہ سے زیادہ۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا، جہالت کے اندھیرے تھے، لوگ میں مساوات نہیں تھی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی تھیں جو کہ اسلام نے آ کر ختم کی، جو کہ اسلام نے آ کر ختم کری۔ اسی وجہ سے اسلام ایک دنیا کا کہنا چاہیے واحد مذہب ہے جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، جس میں خواتین کو بھی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ جو حالات اس زمانے میں تھے خواتین کے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، تو لیکن اس زمانے میں اور خواتین کی قدر و قیمت بڑھا دی اسلام نے آ کر۔ خواتین کو کہنا چاہیے مہر بھی دیا گیا اور جائیداد میں حق بھی دیا گیا۔ اچھا جی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ان تک پہنچائیں جو کہ سورہ احزاب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان سوال و جواب کے ذریعے سے سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں یہ سورہ احزاب آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر نئی رکوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔